بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور شادی کو حصول برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بنیاد پر شادی نہیں کرتے ہیں کہ بیوی بچے کو کہاں سے کھلائیں گے، کاروبار اچھا نہیں ہے تو پیسے زیادہ نہیں ہیں تو بیوی بچے آخر کیا کھائیں گے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر بندے کے رزق کو مقرر کرنے کے بعد ہی بندہ کو روئے زمین پہ بھیجتا ہے۔ غور کریں، دیکھیں، سورہ نور کی 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ غور کریں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد و عورت جو بے نکاح کے ہیں ان کی شادی کرا دینے کی تاکید فرمائی، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایامہ یہ اییم کی جمع ہے، اور اییم ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، اور اس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں قسم کی خواتین آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اس مرد کو بھی اییم کہا جاتا ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ میرے بھائی اور بہنوں، نکاح کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور کبھی کبھی بعض حالات میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، جبکہ بندے کے پاس استطاعت بھی ہو اور گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، ورنہ دوسرے حالات میں یہ سنت موقدہ ہے۔ اور نکاح سے اعراض کرنا یہ سخت وعید کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں،
نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے معاشرے میں فتنے، فساد اور بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے۔ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں غلط طریقے کے اوپر لگ جاتے ہیں اور معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ شادی کا پیغام لے کر آتا ہے جس کے اخلاق اور جس کی دینداری سے تم راضی ہو تو شادی کر دو، اگر نہیں کرو گے تو معاشرے میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی وقت پہ شادی کریں اور یاد رکھیں غربت اور تنگ دستی نکاح سے مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل و کرم سے وسعت اور فراخی میں بدل دے۔ آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیں، غور کریں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ صحیح زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح میں بیوی آ جاتی ہے، تو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے انسان زندگی گزارنے لگتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اس کی طرز زندگی بدل جاتی ہے، کمانے لگتا ہے، کھٹانے لگتا ہے، صحیح ڈھنگ سے صحیح جگہ پہ پیسے خرچ کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی ضرور مدد فرماتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ نمبر 2، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جب تک شادی کی استطاعت نہ ہو، رہنے کے لیے جگہ نہ ہو، کپڑے کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو، تو شریعت میں نفل روزے کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے فتنہ فساد سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے وقت پر شادی کر لینی چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھے۔ روزے اس کی خواہش کو کم کر دیں گے اور کنٹرول کے اندر اس کی خواہش رہے گی۔ تو اس طریقے سے جنسی خواہشات کو
کنٹرول کرنے کے لیے، قابو میں رکھنے کے لیے شریعت نے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی شادی وقت پہ کر دیں۔ جیسے یہ بالغ ہو جاتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول اچھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی وقت پہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے، وہی رزاق ہے۔ شادی کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔